عظیم نجات دہندہ یسوع مسیح کا قادر نام میں آپ کو سلام پہنچے۔ آج ہم ایک بار پھر کراچی پریس کلب کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک ہڑتال کر کے صبح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور گو کہ اتنی سخت گرمی میں ہمارے 4 ساتھی جو ہیں وہ ان کی حالتیں غیر ہو گئی، 2 جا کے سامنے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، 2 ایمرجنسی میں ہیں، تو ہم اس چیز سے پرواہ نہیں ہمیں، لیکن آج کا مقصد صرف یہ ہے کہ جڑاں والے کے واقعے کو کسی طرح بھی سرد خانے میں نہ جانے دیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی شروع سے یہ ہے کہ اس کیس کو جو ہے متنازع بنا دیا اور کرسچنوں کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اسی لیے آئی جی پنجاب جو ہے طرح طرح کے بخلاڑ میں بیان دے رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ ان کی ٹکٹیں برآمد ہو گئیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ را کے ایجنٹوں نے یہ کام کیا ہے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جن فوٹیج جب آپ کے پاس سامنے رکھنے والے کی جو رکھ رہا ہے، کاغذ رکھ رہا ہے، جو چیزیں رکھ رہا ہے، اس کی فوٹیج اس کو سامنے لائیں اور اس بندے کو گرفتار کریں۔ پھر آپ کیوں کرسچنوں کے پاس جا رہے ہیں؟ اور کرسچنوں کی پوری فیملیاں جڑاں والے کی آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ان کی بہنوں ماؤں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو بندہ وکٹم ہو اور اس کی فیملی کو آپ کریں؟ کتنے بندے جن بندوں نے یہ کیا آپ نے ان کی فیملیوں کو اٹھایا ہے، جو نہیں مل رہے ان کی فیملیوں کو آپ نے اٹھایا ہے۔ تو یہ آپ کی تعصب پرستانہ سوچ آئی جی صاحب۔ آئی جی پنجاب انتہائی درجے کا تعصب پرست انسان ہے، جو کہ کرسچنوں کو مختلف طریقوں سے جو ہے گمراہ کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں المعروف وکی پادری جو ہے علی زر جو ہے، ان کو کیا کیا ہے؟ جب انہوں نے کہا مجھے دھمکیاں ملیں، ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی گئی، کوئی ان کو گارڈ نہیں دیا گیا۔ جب ان پہ حملہ ہوا تو پولیس نے کہا جی آپ اپنا بیان بدل لیں، بیان بدلیں۔ جب انہوں نے بیان نہیں بدلا، سچائی پہ رہے، تو وہی کیس ان کے اوپر ڈال دیا کہ یہ آپ نے خود کیا ہے۔ وہ بھائی خود کیا ہے تو اس کو عدالت میں لے کے آؤ نا، آپ نے اس کو چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں مسلسل، اس کی فیملی غائب ہے، تو یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں مسیح عوام سے کہتا ہوں کہ آپ میڈیا پہ چلنے والی یا پولیس کی کسی خبر پہ یقین نہ کریں، یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اپنے لوگوں پہ اعتماد کریں کہ آپ کے لوگ ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ پادری وکی جو ہے بالکل سچے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور پولیس ان کو اسی لیے پیش نہیں کر رہی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جن بندوں نے یہ گھر جلائے ہیں، چرچوں کو بے حرمت کیا ہے، ان اگر وہ بندے نہیں ٹریس آؤٹ ہو رہے تو آپ ان کی فیملیوں کو پکڑیں نا۔ جس طرح آپ نے جڑاں والوں کے اندر جو متاثرین ہیں ان کی فیملیوں کو آپ لے کے چلے گئے ہیں، آپ ان کو ڈرا رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک طرف وہ جلانے والوں نے ڈرایا اور اب پولیس بھی ان کو ڈرا رہی ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے مسیحی عوام کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں دوسری طرف اپنے ان کرسچن لوگوں، لیڈرز اور مذہبی رہنما کا بھی مذمت کرتا ہوں، جو گورنمنٹ کے اعلی کار بن کے جڑاں والے کے واقعے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کبھی کرکٹ میں ٹورنامنٹ شروع کر دیتے ہیں، کبھی عبادتوں کے اندر سیاسی جلسہ بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی بندے احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کراچی میں بھی اس وقت بڑے بڑے حالات ایسے خراب لگے، ہم احتجاج اس لیے نہیں کر رہے کہ جڑاں والے کا واقعہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہ پڑ جائے۔ تو میں اوورسیز پاکستانیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا را جڑاں والے واقعے کے لیے آپ مسلسل احتجاج کریں، پاکستان ایمبیسیز کے آگے جائیں، UN کے آفیسز کے آگے جائیں، تاکہ جو ہے یہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہو، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ یہ معاملے کو سرد خانے میں ڈال جائے اور کرسچنوں کے گلے میں ڈال دیا جائے، اور باہر کی دنیا کو بھی یہ بتایا جائے کہ یہ کرسچنوں نے خود کیا ویزے کے لیے، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرسچنوں کو عالمی سطح پہ بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جبکہ بدنام یہ خود ہو رہے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے اور کون لوگ اس میں ملوث ہیں، لیکن آئی جی پنجاب کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے ہیں، اس لیے ان کو چھپانے کے لیے ابھی تک ان کو پیش نہیں کیا جا رہا، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اپنے ان مسیحی اور سیاسی رہنما کی بھی مذمت کرتے ہیں جو گورنمنٹ کے ایجنٹ بن کے اس معاملے کو جو ہے دبانے کے لیے اپنے پروگرام چلا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ شکریہ۔